جنوبی پنجاب میں شدید دھند کا راج برقرار، موٹر وے M3 عبدالحکیم سے لاہور، M5 شیر شاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک بند، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کا پارلیمانی سیاست میں چیپٹر کلوز، شاہ محمود قریشی بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ RO کے بعد اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ بھی برقرار، جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے بہاولپور اور رحمرا خان کے حلقوں میں انتخابی نشانات کی تبدیلی پر نوٹس لے لیا۔ NA 168 اور NA 169 کے ریٹرننگ افسران آج طلب، PP 245، PP 253 اور PP 254 بہاولپور کے ریٹرننگ افسران کو بھی بلا لیا گیا۔ ملک کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا منشور عوام کی ترجمانی کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا 26 جنوری کا جلسہ تاریخی ہوگا۔ سابق وزیر اعظم کی ملک ظفراں کی پارٹی میں شمولیت پر خوشامدید کہا۔ 8 فروری فیصلے کا دن، لوگ گھروں سے نکلیں، اوقاف پر مہر لگائیں۔ IPP سربراہ جہانگیر ترین کی لودھرا میں انتخابی مہم تیز، متعدد مقامی رہنماؤں، سابق چیئرمین، کونسلرز کی ملاقات، IPP میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین نے کہا IPP اشرافیہ کی بجائے قریب عوام کو ریلیف دے گی۔ عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز، NA 149 ملتان شہر کا دوسرا اہم شہری حلقہ، جہانگیر ترین، عامر ڈوگر، جاوید ہاشمی اور رضوان ہانس میں مقابلہ۔ 8 فروری کو 5,23,235 ووٹرز اپنے لیے نمائندے کا انتخاب کریں گے۔ کوٹ ادو NA 179 میں 23 امیدوار تیار، PP 279 میں 26 امیدواروں میں جوڑ پڑے گا۔ ملتان کی 6 قومی نشستوں پر 83 اور 12 صوبائی نشستوں پر 292 امیدوار مد مقابل۔ جنرل انتخابات میں خواتین بھی میدان میں آ گئیں۔ 3 قومی صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 18 خواتین امیدوار شامل۔ NA 148 سے انیلا افتخار کو ٹریکٹر کا انتخابی نشان الاٹ ہوا۔ NA 151 سے مہربانو قریشی کو چمٹے کا انتخابی نشان الاٹ ہوا۔ مظفر گڑھ کے صوبائی حلقے 268 میں بڑا مقابلہ، چانڈیا اور دستی گروپ آمنے سامنے۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد ووٹرز کی تعداد 2,28,000 سے زائد۔ حلقہ سیکیورٹی کے حوالے سے A کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے۔ ادھر NA 155 لودھرا سے PTI کے امیدوار پیر اقبال شاہ الیکشن سے دستبردار۔ PP 228 کے امیدوار عامر شاہ نے اپنے والد کا الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں عام انتخابات کا دنگل، الیکشن کمیشن تاحال ملتان کے حساس پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ مرتب نہ کر سکے۔ NA 178 علی پور میں 50 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار، CCTV کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 4,28,612 ووٹرز کی رائے دہی استعمال کریں گے۔ جلال پور پیروالا میں 319 پولنگ اسٹیشنز، 1138 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ بہاولپور میں الیکشن کمیشن کے زیر انتظام پریزائڈنگ افسران کی مرحلہ وار تربیت، افسران کو پولنگ ڈے پر انتخابی سامان اور استعمال بارے آگاہی دی گئی۔ ادھر خوشاب میں خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی ٹریننگ دی گئی۔ پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنے والوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، بہاولپور میں افسران نے بھی کمر کس لی۔ الیکشن کی تیاریوں کے لیے متحرک پاک آرمی، پولیس اور انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس۔ مختلف حلقوں میں الیکشن انتظامات بارے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا وبا کی شکل اختیار کر چکا، قیمتی جانیں نگلنے لگا۔ بہاولپور میں 24 گھنٹے کے دوران 2 بچے لقمہ اجل بن گئے، تعداد 5 ہو گئی۔ مختلف ہسپتالوں میں 28 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ چلڈرن کمپلیکس ملتان میں 15 بچے نمونیا سے دم توڑ چکے ہیں، مزید 110 بچے زیر علاج۔ نشتر ہسپتال 20 اور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 7 بچے داخل۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکشن سے قبل ترقیاتی کام مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ ملتان میں سالوں سے زیر تعمیر نواب روڈ کی بھی سنی گئی۔ 8 نمبر چونگی سے فیضام روڈ کے لیے ٹینڈر 31 جنوری کو جاری ہوگا۔ روڈ کی تعمیر و مرمت پر 48 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ کمشنر ملتان کے زیر صدارت سڑکوں کی اپ گریڈیشن بارے جائزہ اجلاس۔ نواب روڈ کی تعمیر بارے عملی اقدامات کے آغاز کا حکم۔ خیرپور جامع والی میں اسپورٹس پروگرام کے حوالے سے تقریب تقسیم انعامات۔ سابق ایم پی اے میاں کاظم علی پیرزادہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ کی حوصلہ افزائی، انعامات سے نوازا گیا۔ اور چٹپٹے اور لذیذ پکوان کھانے میں ملتانی کسی سے کم نہیں۔ سرد موسم کو انجوائے کرنے کے لیے شہری چام پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ دیسی اور لذیذ کھانے پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیے۔